والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام حضرات درود و سلام پیش فرماؤ. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. دل کھول کے پڑھو. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. محترم محتشم مکرم سامعین و حاضرین، خالق کائنات مالک ارض و سماوات وحدہ لا شریک رب العالمین جل شانہ، ذات واجب الوجود، اپنی ذات و صفات اور اپنے حکم دے اندر لا شریک، جس تے بقا جس ہستی دا باقی ہونا لازم ہے اور جس دا حکم نافذ ہے اور جس سے ایسا مالک کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء علی کل شیء قدیر علیم و خبیر. او ذات رحمان و رحیم، اس مالک دا شکر اور اس دا احسان دعا فرمو اللہ سانو تے راضی تھی وے. درود و سلام خاتم الانبیاء سید الانبیاء حضرت احمد مجتبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بے مثل بے مثال شان والی آل اطہار اور آپ دے وفا شعار صحابہ کرام، آپ دی امت دے جمیع اولیاء، اللہ سب تے میرے مالک دا سلام ہوئے، سب تے مالک دا کرم ہوئے. اسا گناہگاراں کو بھی اللہ بغیر حساب دے بخشے. حاجی شیخ مشتاق احمد صاحب، حاجی شیخ عبد الرحمن صاحب، حاجی شیخ اختر حسین صاحب، حاجی شیخ غلام حسین صاحب، حاجی شیخ الہی بخش صاحب اور جملہ انہاں دے بزرگ، اللہ تعالیٰ سب دے درجات بلند فرماوے. ڈاکٹر حسین مشتاق صاحب، ڈاکٹر محمد عدنان صاحب، محمد ارحان غازی صاحب اور جملہ بانیان و منتظمین دے حاجات کو پورا فرماوے. ماشاءاللہ پڑھی لکھی فیملی ہے اور ہر لحاظ نال اللہ دا احسان ہے. اس مالک دا احسان ہے کہ پھر اللہ نے دین اسلام نال بھی محبت عطا فرمائی ہے. اللہ اسا سارے کو دنیا آخرت دے نعمتاں نال مالا مال فرماوے. ڈاکٹر محمد اقبال صاحب، محمد اسحاق صاحب، بھائی محمد طارق صاحب، ماشاءاللہ بہت سارے اسماء ہیں. اسا سارے کو اللہ بغیر حساب دے بخشے. عنوان دوستہ نے دے دیتا ہے، اسی عنوان پہ گفتگو ہے اور امت دا محبوب ترین عنوان میرے نام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران صاحب کوٹ سلطان تو تشریف فرما ہے، مقامی علماء کرام بھی. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرا حبیب فرما دو نبوت اور رسالت دی عظیم خدمات دے عوض میں تورے کولو کوئی مطالبہ نہیں کرے گا، ہاں مگر میری محنت جو میں اسلام واسطے کیتی ہے، دین واسطے کیتی ہے، اس محنت کو باقی رکھن واسطے اور تمہاری بھلائی واسطے ضروری ہے کہ تسا میری اولاد نال، میرے قریبیاں نال بدرجہ کمال محبت رکھو. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. جے محبت رکھی اسا اندے اعمال دی قیمت لگا دے سو. اندی نماز دا مل زیادہ، اندے روزے دا مل زیادہ،
انہیں حج کی قیمت زیادہ ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا۔ حاضرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت، سونے دا ادب اور تعظیم سب تے لازم ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام، ازواج مطہرات سب شان والے ہیں، تعظیم لازم ہے۔ جائے ادب دا دامن چھوڑے تو صراط مستقیم کو چھوڑے۔ حضور دے اہل بیت، حضور دے پیارے گھر دے نال اپنی مختصر معلومات کی بنیاد پہ میں سمجھتا کہ سونے دی امت کو حضور دے گھر نال پیار ہے۔ میں عرض کیتے حضور دی امت کو حضور دے گھر نال پیار ہے۔ کوئی کسی کو یہ حق نہیں دینا کہ وہ آکھے کہ میں کو گھٹے تے میں کو زیادہ ہے۔ سارے آدم کے ساتھ کو زیادہ ہے، سب آدم کے ساتھ کو زیادہ محبت ہے۔ لہذا اس مسئلے کسی دی دل شکنی اور دل آزاری ہرگز مقصود نہیں۔ جے کو زیادہ محبت ہے میں اسی نال گال بیٹھا کرنا، اور وہ سارے کو ہے کہ اس محبت کو مزید ودھاون دی ضرورت ہے۔ جی میں انہاں دی ہستی نال، انہاں دی ذات نال سا کو محبت ہے، اللہ کرے انہاں دی سیرت اور کردار نال بھی سا کو عملی محبت بھی ہو وجے۔ انہاں جیسا کوئی نہیں، وہ اپنی مثال آپ ہی، وہ آپ لاجواب ہی۔ حسنین کریمین، امامین طیبین طاہرین نیرین منورین شمسین قمرین نجمین ہادیین مہدیین، انہاں دی قربانی دا ذکر اس واسطے بھی لازم ہے کہ انہاں دی قربانی بے مثال ہے اور لاجواب ہے، اور اس واسطے بھی لازم ہے کہ انہاں دی قربانی بظاہر حسنین دی قربانی ہے، در حقیقت محمد مصطفیٰ دی قربانی ہے۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بدر تو گھن کے کربلا تک قربانیاں دا ایک تسلسل ہے۔ جس گھر دے بھی جوان اسلام تے لگن، اللہ نے ان گھر کو اونچا کیتا ہے، مگر میرے نبی دا گھر ایسا ہے جڑا سارا گھر ہی اسلام تے خرچ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دے صحابہ کرام، انہاں دی شان و عظمت دا عالم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعد وچ آمن والے اگر احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کریں، احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کریں، اور میرا صحابی مٹھی بھر جو خرچ کرے، تو میرے صحابی دے مٹھی بھر جو خرچ کرنا بعد والے دے احد دے برابر سونا خرچ کرن تو بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ یہ تو سمجھا جا سکتا ہے کہ بعد والیاں دے چلے، بعد والیاں دے نمازاں، بعد والیاں دے ذکر دے محفلاں، بعد والیاں دے اذکار دے مجلسی، اور بعد والیاں دے محنتاں درشتی پر فرمایا اگر بعد چامن والے احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کریں اور میرا صحابی مٹھی بھر جو خرچ کرے، تے مٹھی بھر جو خرچ کرن دا ثواب بعد چامن والے دے احد دے برابر سونا خرچ کرن کر بھی زیادہ ہے۔ یہ تو سمجھا جا سکتا ہے کہ صرف خرچ کرن والا معاملہ ہی نہیں، نمازاں، روزے، حج، خیرات، صدقات، بعد والے دے اعمال جتنی بھی منزل کو پہنچ وجے، صحابی دے عمل دے مقابلے انہاں دی حیثیت کیا ہے اسی نسبت نال سوچا جا سکتا ہے۔ لیکن صرف اتنی گزارش ہے، معلوم ہوتا ہے سارے اعمال خیر بھی اس نیت اور اس ارادے کو نہیں پہنچ سکتے جو نیت اور ارادہ رسول اللہ دے صحابہ کرام کا ہے۔ مومن دے عمل کن مومن دے ارادے دی قیمت سے آتا ہے۔
سبحان اللہ فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت حسنین کریمین طیبین طاہرین، حدیث سنو جی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے طائف حسنین کریمین دی دعوت کی تھی۔ طائف وادی طائف نشست ہے امام حسن پاک علیہ السلام نے اس دی جڑا وہ جلسہ ہی موجودہ دور دے کچھ تقاضے مختلف ہیں، اج کل دے حالات بھی مختلف ہیں، ذکر تو وہ ہے مگر ہر دور ذکر دے کچھ چیزاں تبدیل کی نہ رہ گئی، کچھ حالات معمولات۔ اس دور شعر و سخن واسطے کوئی ماہر آدمی شعر سنا دے رہا ہے، باقی مسئلہ گفتگو دا ہونا ہے۔ امام حسن پاک نے کم و بیش آپ نے دو حصے خطاب فرمائے، ظہر تو پہلے بھی اور ظہر تو بعد بھی۔ قسمت نال یہ موقع بندا ہے کہ حسن سونا منبر تے ہو گئے، چونکہ آپ دا جڑا کیا مئی اس وقت مدینہ منورہ ہے، بھی جاگ دے بیٹھے ہوئے کوئی نہیں تے مدینہ منورہ تو طائف دا خاصا سفر بن گئے۔ آپ سفر کر کے اتھا پہنچن تے والا خطاب فرماویں، ظاہر قیام دا عرصہ بھی مختصر اور پھر قسمت نال اے سنجوک بن گیا بھئی جڑے جتنی دیر بہ گئے اہل بیت دے قدمہ وچ انہاں دے وقت کو سلام ہے، بے شک ساری زندگی اتھا ہی لگ گئے۔ یہ تو مقام مقام دی گا ہے۔ عبداللہ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چاچے دے بیٹن عباس بن عبد المطلب دے، انہاں کو دنیا علم دے اندر ایک مقام حاصل سارے لوگ جان دے، انہاں دے کول انہاں دا اہتمام ہے، انتظام میزبان ہو اور نہائم بھائی اس جلسے موجود ہیں، امام حسن پاک بھی امام حسین پاک۔ میں وہ کچھ جلسے نال تعبیر کیتا ہے، میں عرض کیتے ہر دور الفاظ دا اور کچھ چیزاں دا وہی فرق صدیاں دا اور جناب دی نظر چاہیے۔ آپ نے ظہر تو پہلے بھی خطاب فرمایا اور ظہر تو بعد بھی، ایک کم و بیش کل ملا کے 8 گھنٹے دی نشست ہے۔ اور اس بھئی میری تقریر کوئی اوقات کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو صرف ایک یادداشت ہے، یہ تو صرف ایک گفتگو ہے جڑی تمہارے سارے درمیان ہے۔ جن رسول اللہ دا بیٹا منبر تے بیٹھا ہوئے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، گفتگو ختم ہوئی، کھانے دا انتظام ہے، کھانے دا انتظام ہے۔ وہ اچھے لوگ ہیں، انہاں جیسا کون ہو سکتے ہیں؟ اس ویلے کھانے دا یہ نہیں ہوتا کہ بھئی الگ بلہاونا یا وغیرہ وغیرہ، میری گال کو محسوس ہی نہ کرائے۔ سبحان اللہ۔ کھانے دا یہ ہے کہ جتنا سارے نے بہ کے کھا دے اتھا ہی حضور دے پترہ نے بھی بہ کے کھا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اک دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین۔ تو سے خوش تھی پہ میرا دل بھی بڑا خوش تھا، میں سب نے اتھا ہی بہ کے کھانا کھا دے۔ حاضرین، دین ہے بھی چکھن چکھامن دی شے، دین ہے بھی سکھن سکھامن دی شے، یہ صرف سنن سنامن دی شے نہیں۔ سبحان اللہ۔ دین ظاہر ہے اپناون دی شے ہے، یہ کسی نال باہن نال سکھدا ہے بندہ، کسی دے اٹھن نال سکھدا ہے، صرف گال ہی نال شفا ملیا تو اس دور دے مسلمانہ کو سارے گال ہی نال فائدہ نہ پہنچے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سارے قول و عمل دے درمیان خلیج واقع ہو گئی، مشرق و مغرب دے فاصلے پیدا ہو گئے۔ کھانا ہو گیا، کھانے تو بعد رخصت دا وقت آئے، جے کو ارباب سیر نے محدثین نے بیان فرمائے۔ جس ویلے کھانے تو بعد رخصتی دا وقت آئے، ایک محدثین نے خاص طور پہ بیان فرمائے۔ امام حسن پاک علیہ السلام بھی حسن و ہستی ہے جدا ادب حسین کرنا ہے۔ حسن سرکار حسن پاک اپنی سواری دی طرف پہنچے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ آئے۔ آپ نے حسن سید میرے امام دے علیہ السلام رضی اللہ عنہ آپ دے مبارک گھوڑے دی رسی پکڑی اور گھوڑے دی رسی پکڑی، امام پاک قریب پہنچے تے بے بندے کو رسی پکڑوا دی تو نے تے آپ حضرت عبداللہ ابن عباس نے سرکار امام حسن دے گھوڑے دی رکاب تھاپ کی دی
تسی جان جو رکاب وہ جگہ ہے جتھاں پیر رکھا وے میں تے اس رکاب تھام جدی امام حسن پاک نے قدم رکھا آپ سوار تھے حضرت عبداللہ ابن عباس نے پھر فاخذا یادہ حضرت امام حسن دا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے فقبلا، پھر آپ نے ہاتھ کو بوسہ دیتا، ہاتھ کو بوسہ دے کے ولا تعریف کی تھی اور دعا کی تھی، اور پھر آپ کو رخصت کیتا، روانہ کیتا۔ جی میں حاضرین اگر میرا لفظ باری ہوئے تاں میں معذرت کر گنسا، جی میں کوئی شاگرد اپنے استاذ کو رخصت کرے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جاگ دے بیٹھو یا کوئی نہ جی، سبحان بھئی اللہ۔ اس ادب اور اس تعظیم نہ رخصت کیتا۔ امام حسن پاک روانہ ہو، امام علی مقام آقا و مولا حسین پہنچے سواری دے کول قریب، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو انہاں نال سلوک کیتا وہ حسن سلوک انہاں امام علی مقام امام حسین نال فرمایا، ان کے انہاں دے گھوڑے دی رسی پکڑی، گھوڑے کو رکن دا آکھا، رسی بے کو تھمائی، پھر رکاب تھامی، پھر انہاں دے کو سوار کیتا، ولا انہاں دا ہاتھ تھاما، ولا ہاتھ کو چما، سبحان چم اللہ، کے سبحان ولا اوہ دعا اور اوہ الوداع، اور اسی طریقے نال سر جھکا کے رخصت کی تو نے جلے دعائیں آقا و مولا دے صاحبزادے چلے گئے تو پتہ ہے جڑے بندے قریبی ہوندن انہاں کو کچھ مسائل ہوندن، بعض اوقات تو انہاں کو آپ کو مسئلہ ہوندہ ہے، بعض اوقات مسئلہ کہیں بے کو ہوندہ ہے، لیکن او خود کو پیش کر کے تے بے دی اصلاح کرامنا مقصود ہوندہ ہے۔ تے ہی کم عمر خلیفہ حضرت عبداللہ ابن عباس دا جے اجن جوانی دی دہلیز قدم پہ رکھتا آئی، او اگھا تہتے او اگھا تھی کہ آکھے سرکار تو سے کیا کیتا ہے، تو سبھی تا حضور دے چاچے دے بیٹے ہی دے، تے پاک حسن و حسین دے ابو جان او بھی رسول اللہ دے چاچے دے بیٹے ہی، تو سبھی رسول اللہ دے چاچے دے بیٹے، اور انہ دے ابو جان رسول اللہ دے چاچے دے بیٹے، تو سا جناب عباس بن عبد المطلب دے بیٹے اور او حضرت ابو طالب دے بیٹے، تو لہذا تو آدھا بھی اپنا مقام ہے، تو سا رسول اللہ دے چاچے دے پتری میں رشتے حسنین دے چاچے ہی میں، لہذا تو آدھا بھی اپنا مقام ہے، اور تو سا بھی قرآن مجید دی تفسیر دا علم رکھ دے، اور دنیا تو اگر علم سکھ دی ہے اور توارے تقوی دی شہرت دنیا جان دی ہے، اس سب دے باوجود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست تو سے علم حاصل کیتا ہے، اور پھر مولا علی پاک کے بھی علم حاصل کیتا ہے، تو علم و عمل کو دنیا بنے دیئے، اور تسا اس قدر انہوں دی تعظیم کیتی ہے شہزادیاں دی کہ سر جھکا کے کھڑے آوے، جی میں نوکر سردار دے اگو کھڑا ہوندے سر جھکا کے، پھر انہوں کو تسا سوار بھی کیتا ہے۔ میزبانی الگ چیز ہے، لیکن تسا میزبانی دے آداب کو بھی تجاوز فرما کے اس حد تک تعظیم کیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے غلام دو نظر کی تھی، غصے نہیں تھے، ناراض نہیں تھے، مسئلہ سمجھاونا الگ چیز ہے، فرمائے نے یا لقا، لقا دا لفظ عربی زبانی استعمال تھی نے کہ اے کم عمر شخص، کم عمر نوجوان، یا جے کو بھئی حاضرین مدنی منہ آکھا جا سکتا ہے، فرمائے نے اے میرے منہ تو سے کیا پہ پوچھ دیو کہ میں ادب کیتے انہاں دا، فرمائے پتہ ہے کون، فرمائے میں بنو ہاشم ضرور ہاں، میں بنو عبد المطلب ضرور ہاں، بے شک میں عباس بن عبد المطلب دا بیٹا، پر پتہ ہے او کون، فرمایا او محمد مصطفیٰ دے بیٹے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، فرمایا نے جے انہ دی تعظیم کی تھی حسنین کریمین دی، او حسنین دی تعظیم نہیں کی تھی، او خود رسول اللہ دی تعظیم کی تھی۔ سر الشہادتین دے اندر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شہادت دے دو قسم ہیں، ایک شہادت سری، ایک شہادت جہری، ایک ہے کہ خفیہ شہادت، ایک اعلانیہ شہادت۔ بعض انبیاء کو خفیہ شہادت نصیب ہوئی، بعض کو اعلانیہ شہادت نصیب ہوئی، بعض طبعی وصال فرما گئے، یعنی کچھ نبی شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات ہیں، جامع الصفات ہیں، حضور مجمع الکمالات ہیں، سرکار دی ہستی ہے کہ اللہ نے ہر کمال حضور دی ذات اچ رکھا ہے۔ حاضرین کوئی کمال بندہ ہی تاں ہے کمال کہ اگر اس نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی نال ہوئے، اگر کوئی عمل حضور دی نسبت حاصل کرے تا او عمل کمال والا ہے۔ تے شہادت بڑا رتبہ ہے، شہادت دا اپنا مقام ہے،
تے بعض انبیاء شہید ہوئے روز معاشر یہ آکھا جا سکتا ہے کہ کچھ نبی بھی وہ شہید تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بظاہر شہادت نہیں، لہذا کوئی آکھ سکتے ہیں کہ سارے نبی دا اے رتبہ تا شہادت والا تا ہے۔ فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کو شہادت والے ظاہری معاملے تو بچائے، چونکہ حضور دی امت کو تانے ملنے نہا، اللہ فرمائے واللہ یعصمک من الناس، اے میرا حبیب اصل لوگوں نے حملے تو کو محفوظ رکھا ہوئے، ساری دنیا رل کے تمہاری زلف مقدس تے بھی زلف عنبری کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ نے فرمایا اللہ آپ تمہاری حفاظت فرمائے دے، لیکن فرمایا چونکہ شہادت دا رتبہ اللہ اپنے محبوب کو دیونا ہے تاکہ شہادت بھی رتبہ رہوے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کچھ نے شہادت پاتی اور سرکار انہیں تمام صفات بدرجہ اتم بطریق اکمل، جو صفت اچھی کسی نبی ہے سرکار ہی تو صرف اچھی نہیں بلکہ سب تو اچھی ہے۔ عزیزان گرامی قدر تے شہادت بھی ایک رتبہ آئی، اللہ نے محبوب کو شہادت مخفی بھی شہادت خفی بھی عطا فرمائی اور شہادت جہری اعلانیہ شہادت بھی عطا فرمائی۔ فرمایا رسول اللہ دی شہادت کو اللہ نے دو حصے تقسیم فرمائے، فرمایا خفیہ شہادت امام حسن مجتبیٰ کو اور اعلانیہ شہادت امام علی مقام آقا و مولا حسین کو، فرمایا شہادت سری امام حسن کو، شہادت جہری امام علی مقام امام حسین کو علیہم السلام رضی اللہ تعالی عنہما، فرمایا انہا ہستیاں کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اور میری گال یاد رکھا ہے محدث دہلوی فرمیدن ظاہراً امام حسن دی شہادت ظاہراً امام حسین دی شہادت حقیقتاً شہادت محمدی ہے۔ اگر آج محدث دہلوی زمین تے ہوں دے تو میں زانوے تلمس تہ کر کے بحثیت طالب علم دے میں انہوں تے ضرور سوال اٹھے دا، سرکار اس عقدے کو بھی اعلانیہ فرمائی بنو جنہ دی شہادت شہادت محمدی ہے، پھر آخر انہوں دا قاتل بھی قاتل محمد مصطفیٰ۔ بے شک سبحان تاکہ اس شاتم اس گستاخ اس بے ادب یزید دا پردہ چاک کر کے ہی اعلان کر کے چلے ونو، تاکہ اس ناکام و نامراد واسطے کوئی اسلام دا دروازہ کھولن دی کوشش ہی نہ کرے۔ جاگ دے تو بیٹھے ہو سبحان اللہ، بے شک کوئی اس دے بارے دل چ نرمی پیدا کرن دی جسارت ہی نہ کر سکے۔ بھئی ہر جلسے چ حسنین کیوں، ہر بزم چ حسنین کریمین کیوں، ہر جگہ بھئی اس دی وجہ ہے کیا رسول اللہ دے بیٹیاں کو یاد نہ کروں دسو کس عنوان تے گفتگو ہو گئے، کیڑا مسئلہ بیان ہو گئے؟ اسلام دین تقوی طہارت سارے عنوان تا اہل بیت نال جڑے ہوئے تھے۔ اور سبحان اللہ حاضرین تصریف ہے وقت کو بہت مختصر ہے، اگر میں زیادہ فضائل بیان کریں تو مضمون رہے ویسی جو ذمہ ہے تو دوہاں تھی وگرنہ فضائل نال اپنی طبیعت بحال ہوئے دی الحمدللہ۔ سبحان اللہ بے شک، اس سے کوئی شک نہیں، توجہ ہے میری طرف جا کوئی نہیں، سبحان اللہ دا بہت کرم ہے جی، لیکن سب تقاضے پورے کرنے ہونا۔ اس واسطے میں گزارش بیٹھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اولاد دے دشمن کربلا وچ اتارے گئے، انہاں دشمنوں دے خلاف اظہار نفرت اور بیزاری بہت ضروری ہے۔ شمر قرآن و حدیث دا عالم، نمازی، پرہیزگار، روزے دار، حاجی، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام موجود، بزم لگی ہوئی ہے، ایک بندہ داخل تھا، صحابہ کرام جو باز نے آکھا ہے اس دے ظاہر کو دیکھ کے کہ آون والا بندہ بڑا پارسا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ایک شخص جنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے نہیں، فرمائے جہنم ہے۔ وہ شخص قریب آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے کو روکا، فرمائے یہ جڑے لوگ اتھا بیٹھن تھے انہوں نے بارے تو رستے خیال کرے نہ آنا ہونا کہ یہ سارے اپنا وقت ضائع بیٹھے کریں دن، اور میں اللہ دی یاد چاہ، میں اللہ دے ذکر چاہ، میں انہاں سارے تو بہتر ہاں۔ آپ فرمایا تھا دل خیال کیتا ہے ادھے جیا میں ایجو خیال کیتا ہے۔
منافق دا ایک روپ نہیں کئی روپ ہوتا اس دی منافقت دا تقاضا بھی ہے کہ آکھے آچا کہ میرا خیال نہیں لیکن اللہ نے ان کو اے نہیں آکھا دیتا جو کچھ سونے نے فرمایا آئی انہیں محبت سبحان ظاہر اللہ کی بے شک انہیں آکھے کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان جڑے دیدار دی بزم وچ بیٹھے تھے اے وقت زائے بیٹھے کرندر میں یاد الہی چاہ میں تے اللہ دے کولا اے رسول اللہ کول بیٹھے تھے اور استغفر اللہ معاذ اللہ انہیں جو غلط گال سوچیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نتیجہ پہلے ہی دس دیتا ہے اور اس نے پھر بندے دے سامنے کھڑ کے اقرار کیتا ہے بے شک اس دی بد نصیبی اس دی جسارت جرت دیکھو اس بندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار خاموش ہو گئے وہ بندہ مسجد چلا گیا اندر بزم کو چھوڑ کے او کو کیا خبر اے کون بیٹھن کتھاں بیٹھن کہندے کول بیٹھن اتنا تا ایک لمحہ ہی باہن والا انہیں بھئی بعد آمن والے اندے صدیاں دی عبادتاں تو بہتر ہے ایک لمحہ جو انہاں دے قدمہ اچ گزرے ہیں صحابہ اکرام ہیں وہ بندہ اندر چلا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی ہے جڑا کو قتل کر دے چونکہ چند نہیں پہلے ایک بھی معاملہ تھیا ایک بندہ بے ادبی کر کے نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تلوار کر دی ہے سونے فرمایا بہ بندہ عرض کی تے سرکار انہا سر لے دے سونے فرمایا نہیں دنیا اکسی کے قبلے والے اہل قبلہ کو قتل کرے دیں اپنے کلمہ پڑھن والے قتل کرا دیں فرمایا نماز پڑھ دے کو قتل نہ کرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج اندی خاطر اٹھن تلوار چاہ اجازت کی تنے اندر گیا وہ نماز کھڑا پڑھتا ہے انہوں پچھلی گال چند دی ہیں پہلے والی ذہنی چاہیے واپس آئیں عرض کی تے سرکار وہ نماز کھڑا پڑھ دیں آپ فرمائے بہ بندے پھر تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کوئی جڑا وہ قتل کر دے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے آپ گئے تلوار چاہ کے وہ نماز کھڑا پڑھنا چونکہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے آکے سنو نماز کھڑا پڑھ دے آپ فرمائے بہ بنو یہ واسطے آپ بھی جتھے وہ نماز کھڑا پڑھ دے تلوار نہیں چلائی واپس آئے سرکار نماز ہی چاہیے فرمایا بہ بنو تھوڑی دیر بعد سونے فرمایا ہے کوئی جڑا کو قتل کر دے مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ تلوار چاہ کے گئے وہ مسجد جو نکل چکا ہے میں اسلام دے کسی مکتب فکر دے خلاف نہیں بولے دا بیٹھا بہت خوب کیا بات ہے سبحان اللہ توجہ ہے میری طرف کیا بات ہے سبحان اللہ میں اس برائی دا تذکرہ بیٹھا کرنا اس بے حیائی دا جو بظاہر دین اور تقوی دے لباس تے ہے اور کربلا امام علی مقام دے سامنے کھڑن جاگ دے بیٹھے ہوئے کوئی نہ سبحان اللہ کوئی بھی حاضرین جس دا ضمیر بیدار ہے اگر ان کلمہ نہیں بھی پڑھا اور یزید دے نال کوئی نہیں ضمیر انسانی آج بھی پاک حسین نال کھڑا ہے میں اس بنیادی مسئلے کو بیان بیٹھا کرنا وہ دشمن دین ہی حضور دی بارگاہ دے ادب تو ناواقف مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تلوار چاہ کے گئے وہ بندہ مسجد جا چکا آپ بلن سرکاروں لگا گئے حکم ہوئے پچھو بننا سونے فرمایا نہیں پچھو نہیں بننا آج اگر وہ بندہ قتل تھی ویندہ تا اے فتنہ قیامت تک میری امت باقی نہ رہا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اکدی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین شخص دے بازو دوتے عورت دے پستان دی طرح گوشت دا لوٹڑا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آسی کہ فرمایا اس شخص کو اے روئے زمین دا سب تو بدبخت انسان ہو سی اور جیڑا ایک قتل کرے سی اور روئے زمین تے اللہ دا سب تو بڑا دوست ہو سی سبحان اللہ سبحان اللہ جنگ نہروان دے اندر میرے مرشد مولا علی پاک دی تلوار نالے بندہ قتل ہوئے ایک بڑے فتنے کو اٹھا کے گھنا ہے تمہاری توجہ نہیں تھی میری سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا پتہ کرو وہ بندہ عرض کی تھی گئی سونا لگتا ہے میدان جو بھج گئے فرمایا وہ بھج سکتا ہے اگر تلوار میری نہ ہوندی تھا سبحان اللہ فرمایا وہ دی لاش کو لو صحابہ کرام اور تابعین گئے وہ دی لاش کو لیندے رہ گئے نہیں لتی انہوں نے عرض کی تھی سونا کوئی نہیں لگتا ہے بھج گیا فرمایا بھجا کوئی نہیں
میری تلوار نال قتل ہوئے. سبحان اللہ. آپ خود گئن گڑھا بھرا ہوا لاشاں دا آپ نے او علی ہن بھئی حیدر قرار. اگر تجاوز اور غلو کسی کو محسوس تھی ہوئے اس دا اپنا دماغ ہے. میں حضور دی شریعت دا طالب علم اور جو عرض بیٹھا کرنا انشاءاللہ اسے کوئی ایسی گال نہ ہو سی. آپ گئن آپ نے ایک ہاتھ نال لاش کو کڈے بیر بھکا ہے. فرمایا اے ہے خدا دا بڑا دشمن. اور سوچو رسول اللہ نے کیا فرمایا, اللہ دے بڑے دشمن کو اللہ دا بڑا دوست قتل کرے سی. بے شک نعرہ حیدری. سبحان. یہ جنگ نہروان ہے, خوارج نہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرمیندن آپ مولا علی پاک دے نال ہن جنگے نہروان خوارج نال جنگے. آپ خود فرمیندن کہ مولا علی پاک نے میں کو بھیجا بھی تسا پہلے انہاں کو زبان نال سمجھاؤ. سبحان اللہ. آدن میں جس وقت صحابہ اکرام کو نال لا کے مسئلہ سمجھاون واسطے گئے ہیں تے وہ نماز کھڑے پڑھ دیان اسا اپنیاں نمازاں کو کمزور سمجھے انہاں دیاں نمازاں دے مقابلے. اللہ اللہ. ایسے نمازاں انہاں دیاں جی. فرمائنے جلے وہ نماز کھڑے پڑھ دینا سریٹھا ہے انہاں جیسا نماز ہی کوئی نہیں. جلے انہاں سلام پہ رہتا سا سمجھے زمین دوتے اللہ دے دشمنی سب تو زیادہ یہ لوگ ہیں. اللہ. اتنے بد زبان ہیں. جی. اور قرآن مجید دے عالماً مگر مفہوم بگاڑ دے دیں. نماز بھی پڑھ دیں اور شراب بھی پیندے ہیں. اور جڑے خوارج جنہاں دا تذکرہ میں کرنا بیٹھا توجہ ہے میری طرف. سبحان اللہ. نماز بھی پڑھ دیں اور شراب بھی پیندے ہیں. جی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں میں انہاں کو آکھے بڑے بدماشی میں تو سے تھا. جی. نماز بھی تے شراب بھی. شراب بھی. اور شراب بھئی مسلمان شراب بعض اوقات پیندن لیکن گناہ سمجھتا ہے. جی. میں انہاں دی تعریف نہیں کرنا بھی اچھا کرنا لیکن حاضرین انہاں دا ایمان بچہ رہندا ہے. اگرچہ گناہ ہے مگر گناہگار کافر نہیں تھی ویندے لیکن کوئی شراب کو حلال تا سمجھے تو کافر ہے. اتھا شریعت دا حکم نافذ نہیں ہوتا. اور شراب کو حلال سمجھ کے پی دیں. آپ فرمیندن میں انہاں کو آکے تُس سے کی میں انہاں کے سب قرآن اجازت دیتی ہوئی ہے. بھئی سونے دی سنت اور حدیث تو بغیر قرآن دا سمجھن دا دعویٰ مزید گمراہی دا باعث ہو سکتا ہے. انہاں فرمایا کہ تو کو کیڑی آیت لکھا ہوئے کہ تو کو شراب واسطے اجازت ہے. انہاں قرآن نے فرمایا لیس علیکم جناح فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. قرآن نے فرمایا کہ تمہارے تے کوئی گناہ نہیں شراب دا پیونا. فیما طعموا اگر تسا پی گی دیے شراب تک تمہارے تے کوئی گناہ نہیں. شرط ہے کہ اگر تسا متقی ہوئے نمازی پرہیزگار ہوئے تو ول تسا شراب پیو تو آکو شراب دا کوئی گناہ نہیں. قرآن نے سب کو آکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا تسا اگر قرآن سمجھنا ہے تو علی کن جلو او کو پتہ ہے کیڑی آجا سویر کو ہے کیڑی رات کو ہے. سبحان اللہ. بے شک. او اتھا موجود ہیں انہوں کو پتہ ہے جاگنے تے بیٹھے ہو. سبحان اللہ. فرمائے آؤ میرے نال جلو دروازے علی تے جل دے. انہوں کو معلوم ہے کہ سویر کیا ہے اور شام کیا ہے دوپہر کیا ہے اور رات کیا ہے. حالت نماز وہی ہے یہ بغیر نماز دے وہی ہے یہ کس وقت ہے یہ مکہ ہی چاہیے مدینہ ہی چاہیے کیڑے یہ گرمیاں دا موسم ہے سردیاں دا موسم ہے. جبریل آئے جبریل کس صورت ہی چاہے جماعت گھن کے آئے یا تنہا آ گئے. فرمایا علی جیسی ہستی موجود ہے قرآن سکھاون واسطے. تو سعود تک نے جل دے تو میں تو کو اے آیت سمجھنا آیت دا مفہوم کیا ہے. فرمایا کہ اے انہاں لوگوں دے بارے آیت نازل تھی یہ کہ شراب دا حکم آئے اور اللہ نے منع کر دیتی مسلمانوں نے شراب دے گھڑے ہی بھن سکتے. لیکن کچھ مسلمان اس تو پہلے فوت ہو چکے ہیں. سارے صحابہ اکرام سارے مسلمان پہلے شراب نہیں پیندے ہیں. کچھ ہن جڑے شراب بھی پیندے ہیں نمازیں پڑھ دے ہیں. کچھ ہن جڑے شروع تو شراب کو نہ منہ نال ہی نہیں لایا. مختلف قسم دے لوگ ہن پہ اس جماعت دے اندر. حاضرین اسلام نے آکھا منع ہے. ہن منع تھی ون تو بعد وفاداراں نے گھڑے بھن سٹے صحابہ کرام نے توڑ دیتے شراب چھوڑ دیتی. حاضرین لیکن کچھ بندے پہلے پیندے ہن وہ فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے ان والے شراب منع کوئی نہیں آ. تے صحابہ کرام ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جڑے شراب پیندے رہ گئے تے والا اس دنیا تو چلے گئے ہن انہاں دی معافی دا کیا بڑسی چونکہ ان والے منع کوئی نہیں آ لیکن انہوں تے شراب پیتی ہے تے شراب کو قرآن نے نجس آ دیتا ہے خاص طور تے منع کر چھوڑا ہے. حاضرین یہ سوال پیدا ہویا اللہ نے قرآن نازل فرمایا لیس علیکم جناح فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا. فرمایا جڑے تقوی اختیار کیتے جڑے
ایمان گھننا اسا منع ہی نہیں کیتا تے اولے انہوں نے شراب پی گی دیئے تے انہوں دا او پیونا انہوں واسطے گناہ دا باعث نہیں اس دے گناہ دو تے کوئی پکڑنا ہو سی وہ انہوں دا گناہ قرار شریعت نہ دیتا ویسی اللہ تا انہوں دے بارے فرمائے اور بدبختو تسا آج ہی کو پیندے ہی کھڑے ہوتے والا جائزی ہون تا منع دا حکم آگئے حاضرین انہوں نے قرآن نے مفہوم کو بدلا لیکن لفظہ نال مسئلے نال بحث نال مسئلہ نہ سمجھے بالآخر تلوار چلی اور تحتیق کر دیتا گیا پھر انہوں کو اتھا پوچھائے جتھا وہ چاہنے ہن میری گال یاد رکھا ہے وہ بندے تک قتل ہو ویندن لیکن سوچ اندر اندر کتھیں سفر کریں دی رہ ویندی ہے وہ بدبخت خوارج کیا سمجھن محمد مصطفیٰ دے گھرانے دا مقام یا رسول اللہ دے صحابہ دا مقام سبحان اللہ بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری کربلا اچ آمن والے شمر حافظ قرآن ہے بعض محدثین نے شمر کے حدیث بھی روایت کی تھی سارا کوئی اعتماد نہیں انہوں روایات تھے لیکن صرف گال پچامن دی حد تک میں عرض بیٹھا کرنا مسجد دا امام ہے دین دا عالم ہے مسند تے بہ کے پڑھیں دے تلوار اٹھا کے جنگ کر چکا ہے تبری نے لکھا ہے کہ میدان صفین اچ مولا علی پاک دے نال کھڑا ہے میں کہ اللہ نمازہ ہی دے کول روزے ہی دے کول حج ہی دے کول 16 حج کیتے زکاة دیں دے خیرات کریں دے نمازاں پڑھ دے حدیث پڑھیں دے اس شخص دے کول اتنا علم ہوور دے باوجود کوئی اتنا نہیں شعور آیا کہ رسول اللہ دے پتر دے سامنے آ کھڑے اللہ ہون اندیا نمازاں اندے روزے سارے لوگ جڑے یزید دے بارے کوئی نرمی شرمی تھوڑی بہت کوئی سچین دے بھی ہن شمر تے تا او بھی لانت کریں دن کوئی بھی شمر کو چنگا نہیں آہدا نمازاں بھی ہن روزے بھی ہن حج بھی ہے زکاة بھی ہے خیرات ہی ہے ولا کیوں مردود تھا ہے اللہ فرمایا ہر شے حس پر حسین کوئی نہ بے شک سبحان اللہ اکدی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین خولی کو کہیں قرآن پڑھائے خولی بن یزید الاسبہی قرآن مجید مولا علی پاک نے پڑھائے ایک کو پرنایا کہے اہل بیت نے پرنایا خولی شریعت دا عالم سنان بن انس بن مالک بن نضر النخی الکوفی بعض حضرات کو مغالطہ ہے اور سنان کو مدینے والے انس بن مالک دا بیٹا آتا ہے مدینے والے انس بن مالک صحابی رسول دا بیٹا نہیں سنان ناواں دی مشابہت ہے اس سنان جڑے انس بن مالک دا بیٹا اس دا تعلق کوفے نال یہ نخی ہے النخی الکوفی شجرہ اٹھا کے دیکھو او جڑے سنان انس بن مالک بن نضر الخزرجی الانصاری المدنی او الگ ہے سنان بھی شریعت دا عالم ہے میں علم اور علماء دا مخالف نہیں میں بیٹھا عرض کریں نا جنن وانڈ تھی وے اے نہیں لکھیندہ کہ عالم کیڑے پاسے اے لکھیندہ کہ سونے محمد دے گھر دی تعظیم کرن والے کیڑے پاسے کربلا اچ میرے امام جنت مقام آقا و مولا حسین نے جو قربانیاں دیتی ہیں سب بے مثال ہے انہاں دا جواب ہی کوئی نہیں آخری قربانی میرے امام دی میں اس نے جتنا بھی پڑھا بہت کم میں حاضرین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین نے مدینہ خواب اچ لٹھے بوقت عصر کہ سرکار این مدینہ اور حضور دے چہرے تے سفر دے آثار ہاں میں اس تو زیادہ کیا آکھا علماء آدم کے اگر سونے دی مبارک چادر نال مٹی دے تعلق کوئی بیان کرنا ہوئے تو این یقین دے کہ مٹی حضور دے دامن دی زیارت کرن واسطے پہنچی اس بارگاہ بہت احتیاط لازم ہے میں صرف اتنا بیٹھا آدھا حضور دی شخصیت دے سفر دے آثار ہاں اور چہرے تے حضور دے چہرے تے غم دے آثار ہن
ام سلمہ نے عالم خواب سونے کو اس حال وچ ڈٹھا حضور دے ہاتھ وچ ایک شیشی ہے فیہا قارورہ سرکار دے فی یدہ ہی قارورہ سرکار دے ہاتھ وچ ایک شیشی ہے بوتل ہے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عالم خواب سوال کیتا یا رسول اللہ میں اس غم وچ اس کرب وچ اور اس تھکن وچ تو کڑے نہیں ڈٹھا سرکار بدر احد خندق خیبر تبوک لیکن اج تاری حالت بہت جدا ہے حضور دے اکھیں وچ آنسو نے فرمایا کلمہ پڑھن والیاں نے میرے پتر کو کربلا شہید کر دیا فرمایا ہاذا دم الحسین اے میرے بیٹے حسین پاک دا خون ہے اس شیشی آج میرے شہزادے کو انہوں نے ساتھیاں سمیت کلمہ پڑھن والے نے بے دردی نال شہید کر دیتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں خواب سونے کو ڈٹھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کو فرمایا میں کربلا جو واپس بھی آنا سونے فرمایا میں کربلا جو واپس بھی آنا جتنا میری امت نے میرے بیٹے کو شہید کر دیتا ہے اے تے اور روایات ہیں جنہ دا انکار نہ انہ دا تعلق تا صرف تاریخ نال نہیں بوقت شہادت میرے امام مرتجی ذوالجناح تو فرش کربلا تے اترے تے سر سجدے چ رکھے تے کیا کہنے ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین کوئی ہدیہ بھی تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین سب تو پہلے جڑا شخص قریب آئے شیس ابن ربعی میرے امام نے جلال دی نظر اٹھائی شیس پیچھا ہٹ گئے دوسرے نمبر تے خولی بن یزید الاسبہی سرکار نے نگاہ اٹھائی خولی پیچھا ہٹ گئے تیسرے نمبر تے سنان بن انس بن مالک آئے میرے امام نے جلال دی نظر اٹھائی سنان پیچھا ہٹ گئے 39 آدمی آئے 40ویں نمبر تے شمر آئے میرے امام نے سر اٹھائے فرمایا نے چاکے گریبائیں چوں تیرے داغ پہ نظر آندن میں کو معلوم ہو گئے میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی میں ہی کوڑ دا مریض کوڑ دے داغا والا فرمایا سونے نے فرمایا کہ کوڑ دے داغا والا میں ایک شخص پہ رہدا کتا پہ رہدا جڑا میرے اہل بیت دے خون منہ پہ ہم رہدا ہے شمر آدھے کہ تسا اس حال چی میں کو کتا فرمائے میرے نانا نہیں میں فرمایا ہے فرمایا نے ٹھہر ونج میں اپنے مالک دے حضور سجدہ کرنا ہے تے کوئی انعام مل سی یزید خبیث کن ساکو دیدار تھی سی رب علیم و خبیر دا ارے آ نانا تے آ نانا سردارے میں ہیٹ خنجر دے زبا تھیم تیرا لہ گیا پاک ادھارے دس نانا کچھ باقی ہے حاضر پتر بیمارے ایوں منزل تے وننا ہے جت شام والا بازارے اللہ تعالیٰ حب اہل بیت نصیب فرماوے اور انہاں دی سیرت و کردار دی روشنی اور انہاں دے پاکیزہ کردار دی خوشبو اور انہاں دے اعلیٰ کردار تے انہاں دی اطاعت دی تابعداری دی غلامی دی توفیق نصیب فرماوے اور نماز اہم ترین فرض ہے آپ سن چکے ہو کہ اذان بھی ہو گئی ہے وقت نازک ہے اور اس وقت چونکہ سرجن ایامی میں ہنر احباب بھی دیر نال تشریف گنن میں کو جو دوستہ نے حکم فرمایا میں کوشش کی تھی اسی وقت تے حاضری دی اور ظاہر ہے اس دامن وقت جتنی گنجائش ہے تاہم بتقاضۂ بشری عمدن و سہون خطا و نسیان کو اللہ تعالیٰ معاف فرماوے اللہ رسول کن بھی معافی دے خاصگار ہے امت مسلمہ کن بھی اور جو صحیح بیان ہوئے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماوے اساں سارے کو عمل دی توفیق عطا فرماوے یقیناً پہلے نماز پڑھ سو اور نماز تو بعد پھر ختم شریف اور